الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جو وجود بخشا، یہ وجود ایک عارضی وجود ہے. یہاں کی حاضری یہ وقتی حاضری، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا. ہم سے پہلے بھی ان گنت لوگ آئے وہ دنیا سے چلے گئے، انبیاء اور رسول آئے چلے گئے، اچھے برے سب آئے سب چلے گئے. ہم آئے، ہمارا بھی جانا یقینی، ہمارے بعد بھی بے شمار لوگ آئیں گے اور وہ بھی چلتے بنیں گے. بہرحال اس دنیا میں جو بھی آیا ہے یہ ایک عارضی وجود لے کر ایک وقتی حاضری کے لیے حاضر ہوا. در حقیقت دنیا کا یہ عارضی وجود اور یہ وقتی حاضری ایک بہت بڑا امتحان ہے. خالق حقیقی نے اس دنیا میں جو مخلوق پیدا کی ہے، خصوصاً نوع انسانی بنی آدم کو بغرض امتحان بھیجا. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے. تو جانا یہ عیب کی بات نہیں، لیکن کیسے گیا ہے
یہ اصل مسئلہ ہے۔ جانا تو ہر ایک کو، انبیاء اور رسول کو بھی اس سے نجات نہیں تھی، تو ہم اور تم کس کھیت کی مولی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور ایمان عطا فرمانے کے بعد ہمیں صاف صاف لفظوں میں حکم دے دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، کیسا ڈرنا ہے؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو کسی ظالم کے شر سے یا کسی ظالم کے ظلم سے بچنے سے آدمی ڈرتا ہے، کسی ظالم کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے اس کا ڈر لگتا ہے۔ اور ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ عظمت کا ڈر ہوتا ہے، وہ احترام کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات عالی ہے کہ اللہ کی ذات عالی کی عظمت سے ڈرنا ہے، اور اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اور ساتھ ساتھ ہم سے یہ بھی کنڈیشن کیا کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم صاحب ایمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم صاحب ایمان ہو۔ تو صاحب ایمان ہونا زندگی میں یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر بات یہی ہے کہ وقت وفات اور وقت رخصت جب اس دنیا سے ہم جائیں تب بھی ہم صاحب ایمان ہونے چاہیے۔ اور یہ پوری زندگی کے جستجو اور یہ محنت و مجاہدے اور یہ ریاضات یہ سب اسی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری وفات اسی حالت میں ہو۔ اور یہ قاعدے کی بات حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بھائی جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس دنیا نے اچھے لوگوں کی اچھی موتیں بھی دیکھی ہیں اور بڑوں کی بری موتیں بھی دیکھی۔ مثلا فرعون کی موت ہم سب کے سامنے ہے، قارون کی موت ہم سب کے سامنے ہے، شداد و حامان اور نمرود، ابو جہل، جتنے برے لوگ تھے ان سب کی موتیں سب کے سامنے تاریخ کھول کر اس پر بولی۔ ایسے فرعون کو اللہ کے محبوب اور اولوالعزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پورے دلائل و براہین سے سمجھا رہے تھے، معجزات پیش کیے، حکمت سے کام لیا، حکومت کرنی پڑی تو اس سے بھی کام لیا، جس انداز میں سمجھا سکتے تھے اس انداز میں سمجھایا۔ لیکن جب کوئی آدمی گناہ کرتے کرتے اور معصیت بھری زندگی گزارتے گزارتے ایک حد پار کر جاتا ہے، باؤنڈری کراس کر جاتا ہے، لمٹ توڑ دیتا ہے، تو پھر قرآن کا فیصلہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ ان کو پھر اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کانوں پر مہر لگ جاتا ہے کہ پھر اچھی باتیں سن نہیں سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچھی باتوں سے اندھے کر دیتے ہیں، عقل کے اندھے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے۔ بہت سمجھایا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، لیکن ظالم کو اپنے حکومت پر ناز تھا، اپنی طاقت پر اتراتا تھا۔ اللہ کے سامنے کس کی کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تمام کائنات کی طاقتیں مل کر جہاں ختم ہوتی ہیں
وہاں سے اللہ کی طاقتیں شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو کھول کر پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اس ظالم نے ایک نہ سنی۔ اور پھر جب پکڑ آئی اللہ کی، جب ڈوبنے لگا ظالم، تو ایک ٹنگڑی اور ایک ہاتھ اچھال کر زور زور سے چیخ رہا تھا۔ قرآن کریم شاہد ہے اس پر، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ہاں، میں ایمان لایا اس پر جس پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان کے رب کو مانتا ہوں، اور میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں شامل ہو چکا ہوں۔ آواز آئی اعلان، اب ہم نے تو ایمان بالغیب مانگا، ایمان بالمشاہدے کی یہاں ضرورت نہیں، عذاب دیکھ کر ایمان لائے، ایمان بالغیب مطلوب۔ اعلان اب وقد عصیت، تو بہت پہلے نافرمانی کر چکا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تیرا شمار مفسدین میں، فساد مچانے والوں میں ہو چکا۔ اتنا ہی نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے بعد سے ہم تیرے گلے سڑے جسم کو صبح قیامت تک محفوظ کر لیں گے، کیونکہ ہر دور میں چھوٹے چھوٹے فرعون تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہم ایک فرعون کے بعد رہا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا فرعون ہے، اور ہر دور کے فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑا ہے اگر وہ نہیں سنبھلے۔ تو تیرے بعد بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے فرعون آئیں گے، فرعون آئیں گے، ان کے لیے تجھے نشانہ عبرت بنائے۔ تو فرعون کی موت کو بھی دنیا نے دیکھا، قارون کی موت کو دنیا نے دیکھا۔ آ گیا تھا وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر موسیٰ کے مقابلے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ برہم تھے موسیٰ علیہ السلام قارون پر، اور زمین کو حکم دے دیا کہ اس کو نگل جا۔ زمین نے ڈھسنا شروع کیا، ڈھستا گیا، یہاں تک کہ وہ پورا ڈھس گیا، صبح قیامت تک وہ ڈھستا رہا۔ قارون کی موت بھی دیکھی دنیا، نمرود کی موت بھی دیکھی، حامان و شداد کی بھی دیکھی، غرض اس دنیا نے بڑے لوگوں کی بری موت بھی دیکھی اور اچھوں کی اچھی موت بھی دیکھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جب کہیں جاتے تھے اپنے گھر سے باہر، تو اپنے گھر کو تالا لگانے کا مزاج تھا، کنڈی لگایا کرتے تھے، بند کر کے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، اور پھر جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور گھر کے اندر کوئی غیر معروف شخص، یعنی ایسا شخص جس کو کبھی پہچانا نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں، نہ جانتے ہیں، ایک اجنبی شخص گھر میں کھڑا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میں اب کون ہوں؟ یہ گھر میرا ہے، اور کسی کے گھر میں بلا اجازت داخلہ نہیں ہوا کرتا، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوتے، پرمیشن لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے۔ گھر تو میرا ہے، میں نے تو آپ کو اجازت نہیں دی، نہ آپ نے مجھ کو پوچھا، کیسے آپ گھر میں داخل ہوئے؟ اب کون ہو؟ جواب عرض کیا، حضرت میں وہ ہوں، مجھے شاہوں کے دربار میں بھی حاضری کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، اور باقی اس کو کہیں بھی جانے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہو؟ کہاں کی ملاقات
رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے. اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کی روح قبض کرنے کا. لیکن مجھ کو کہا گیا ہے میرے داؤد کو پوچھ لیا جائے کس حال میں مرنا چاہتا ہے. چنانچہ داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی میں ہوں تو باوضو، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. جب حالت سجدے میں پہنچ جاؤں تو اس وقت روح قبض کرنا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. سیدنا داؤد علیہ السلام نماز میں چلے گئے. جب حالت سجدے میں پہنچے حکم خداوندی کے مطابق سیدنا داؤد علیہ السلام کی روح قبض کر لی. تو اچھے لوگوں کی موتیں اچھی ہوا کرتی ہیں اور برے لوگوں کی موتیں بری ہوا کرتی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم صاحب ایمان. اب اگر اس حال میں مرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنی. آج ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. اللہ کے احکام کو سر عام چھوڑا جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روندا جا رہا. انسانیت کے لیول کو حیوانیت سے داغدار کر دیا. منمانی زندگیاں گزار رہے، نفسانی زندگیاں گزار رہے. معاشرہ بے باک اور آوارگی کی اور بڑھتا چلا جا رہا. ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت اور ہر ایک کو ایک دوسرے کی شکایت حقوق کی پامالی اور حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں. اولاد کو ماں باپ سے شکایت، ماں باپ کا اولاد سے شکایت، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایتیں. اور ان سب کی وجہ دین سے دوری. بے دینی معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہی ہے اور اس کا شعور اور احساس بھی نہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آسمانوں سے پتھروں کا برسنا، آسمانوں سے آگ کا برسنا یہی عذاب ہے. ہاں یقیناً وہ عذاب ہے ہی، لیکن اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے. رئیس المفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر کے کونے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے احساس کو ختم کر دیتا ہے. آج کتنی بے احساسی ہے. لوگ بے حس ہو رہے ہیں. اپنی نوجوان بیٹیاں، نوجوان لڑکوں کی آوارہ زندگی سے ماں باپ واقف، لیکن اس کے باوجود کھلی آنکھیں اور زبان کے ہوتے ہوئے بھی گنگے اور بہرے بنے ہوئے. کوئی روکنے کو تیار نہیں، کوئی سمجھانے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں. علماء کی ایک جماعت کام کر رہی، تبلیغ حضرات اپنا کام کر رہے ہیں، دین کے شعبوں میں کام کرنے والے تمام فیلڈ میں اپنے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اخلاص و استقامت عطا فرمائے. لیکن ماننے کا جذبہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق کو مانگنا چاہیے. توفیق بھی بغیر مانگے نہیں ملا کرتی. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. جب دنیا مانگنے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا ہے تو دین بھی تو مانگنے کی چیز ہے. پر کون مانگتا ہے؟ فرصت کس کو ہے؟ اللہ سے مانگنے کا مزاج بنا ہے. ہمارے نوجوان لڑکے آئے دن اتنے آوارہ اور بے باک ہو رہے ہیں، ماں باپ کچھ کہنے کو تیار نہیں. یاد رکھو، اگر تم نے اپنی اولاد کو
ڈھیر ساری دنیا دی ہے، لیکن اگر دین نہیں دیا ہے تو خدا کی قسم تم نے اپنے اولاد کو فقیر چھوڑا۔ اور اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا نہیں چھوڑی لیکن دین سکھایا ہے تو یقیناً تم نے اپنے اولاد کو مالدار چھوڑا۔ اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری تو خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، جس کے مقدر میں جتنا ہوگا وہ اسے مل کر رہے۔ ہم جس چیز کی فکر ہمیں کرنی چاہیے تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو چیز اللہ کے ذمے تھی اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، یہی سارا مسئلہ گڑبڑی والا ہو گیا۔ ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں۔ ماؤں کو چاہیں کہ وہ اپنے نوجوان بیٹوں کو روکنا ٹوکنا شروع کریں۔ دیکھیں ہمارے نوجوان لڑکوں کو وہ کس قسم کے بال کٹواتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اور کبھی بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان کے گھر چوہے بہت زیادہ ہیں کہ ادھر ادھر سے بال کاٹ کے، اور ماں باپ کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ اور واقعی اگر وہ نوجوان لڑکے خود آئینے میں کھڑے ہو کر اپنا چہرہ خود دیکھیں تو شاید انہیں بھی وہ پسند نہیں آئیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو پسند آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ خود آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ شاید خود کو بھی پسند نہیں آئیں گے، اور مخلوق کو پسند کروانے سے کیا فائدہ؟ اگر ساری مخلوق یہ کہہ دے کہ آپ ہمیں پسند ہیں، یہ خالق یہ کہہ دے کہ ہمیں منظور نہیں، تو تمہارا یہ سارا بیوٹی پارلر جائے گا بھاڑ میں، اور پوری کائنات مل کر یہ کہہ دے کہ ہمیں تم سے نفرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ ہمارے پسندیدہ شخص ہیں، آپ ہمارے محبوب بن چکے ہو، تو پھر ہمیں دنیا کی نفرتوں سے کیا لینا ہے؟ اس لیے ماں باپ کو چاہیں کہ وہ اپنے نوجوان لڑکوں پر بھی نظر رکھیں۔ موبائل کی دنیا نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا کر دیا۔ روکو، نگرانی رکھو اپنے نوجوان لڑکوں پر، وہ انسٹا پر، وہ فیس بک پر، وہ گپ شپ پر، اور معلوم نہیں اسنیپ چیٹ پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ گڑبڑی کرتے ہیں، چہرے بدل بدل کر۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کے عذاب سے بچایا تھا، اور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو مسخ نہ کرے، جیسے بنی اسرائیل کو کیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، ان کو بندر بنایا، ان کو سور بنایا، والخنازیر، ان کو سور بھی بنا دیا تھا، بندر بھی بنا دیے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے چہرے مسخ نہیں کیے، لیکن افسوس صفات تو آ ہی گئی، بندروں جیسی چیل جڑپ کرنے، غصب کرنے کا، لوٹنے کا، اور سپروں کی طرح گندگی کی طرف مائل ہونا۔ صفات بہرحال صفتی اعتبار سے خیالات سے امت مست تو ہو ہی چکی، ہماری نوجوان لڑکیاں موبائل کی دنیا پر اپنی عزتوں کو سریعام نیلام کر رہی۔ ماں باپ کو چاہیں کہ وہ ان پر کڑی نگرانی رکھیں۔ اب تو وہ سب شادی شدہ تھے گئے ہوئے شو نہیں، یہ عذر قابل قبول نہیں، یہ عذر ہرگز قابل قبول نہیں۔ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ہم خود پر بھی نگرانی رکھیں۔ ظاہری بات ہے، کنویں میں پانی ہوگا تو نلکی میں آئے گا، اب کنواں ہی خالی ہوگا تو نلکی سونے کی بھی ہو تو کیا فائدہ؟ اپنے اندر دینداری پیدا کرے، جب اپنے اندر دینداری پیدا کرو گے
تو اپنے اولاد کے اندر دینداری آئے. اگر ہم بے دین رہیں تو ہماری اولاد بے دین رہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیسی زندگی گزار رہے؟ اللہ کے احکام کی سرعام نافرمانی ہو رہی. اور آج کل شادیوں کے بہانے کتنے رسومات اور کتنے خرافات. ایک بات کان کھول کر سن لیں. کیا معلوم یہ باتیں کہیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں، لیکن میں نے یہ باتیں مساجد میں بھی جمعہ کی نماز کے موقع پر، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ علماء بھی رہتے ہیں، تو میں نے وہاں اہل علم کی موجودگی میں اور میں نے اپنے استاد محترم اور شیخ و مرشد میرے حضرت کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ بھئی یہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں علماء، یہ سمجھا رہے ہیں شادی کے عنوان سے مسلسل 2 سالوں سے تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن ایک اہم ہے کہ ہمیں جو جی میں آتا ہے وہی کر رہے ہیں، کسی کی نہیں سنتے ہیں. تو ایک بات کان کھول کر سن لیں، منوانے کا کام تو انبیاء اور رسول کا بھی نہیں تھا. ان کی ذمہ داری نہیں کہ آپ منوائیں، ان کو ڈنڈا لے کر ان کو مسلط نہیں کیا ہے، بس ان کو تو اتنا مکلف بنایا ہے کہ فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام صرف واعظ و نصیحت ہے، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، آپ کا کام ان تک صحیح دین کو پہنچانا ہے. آپ ان تک دین پہنچا دیجیے. لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ان پر مسلط ہونے کا نہیں کہا ہے. الا من تولى وكفر. جو پوچھ پھیرتے ہیں، جو روگردانی کرتے ہیں، جو سنی انسنی کرتے ہیں، کرنے دیجیے انہیں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. تیرے رب کا عذاب بہت بڑا ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب تیرا رب پکڑنے پر آتا ہے اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے. ان الینا ایابہم. واپسی ہوگی. ثم ان علینا حسابہم. پھر ہم پوری زندگی کا حساب ہے. تم نے کیا کیا ہم نے جو زندگی دی تھی؟ ہاں، یہاں تو ہم 1 ہفتے کی بات، بلکہ بعض لوگ تو 1 گھنٹے پہلے کی بات بھول جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے حافظے ہوتے ہیں، انہیں مہینے تک کا یاد رہتا ہے. لیکن سنو، اگر مقدر سے کسی سے 100-200 سال کی بھی زندگی مل گئی اور جوانی کے بعد اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو اور وہ اسے بھول گیا ہو، لیکن جب بروز محشر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو اپنی زندگی کی 1 سیکنڈ یاد آئے گی اور وہ خود بولتا چلا جائے گا جیسے ریکارڈ بولتا ہے. یہ نظام ہوگا. انسان کی پیدائش اور جہاں سے وہ شریعت کا پابند بنا ہے، مکلف ہوا ہے، تب سے لے کر اس کی وفات تک اس کی پوری زندگی کا خلاصہ اس سے مانگا جائے. کوئی معمولی بات نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. تو ان لوگوں کا کام تو صرف کہنا ہے، سمجھانا ہے، منوانے کی ذمہ داری نہیں. کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی مولانا کے گھر کوئی ایسا کام دیکھ لیا تو پھر ایک گورنر نہ پیشی رہے. تو یہ بھی غلط بات ہے. بھائی یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ان کے گھر والے ان کی نہ مانتے ہوں، تو ان کے گھر والوں کے نہ ماننے سے ان کا دین کا کام چھوڑ دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی ان کے بیٹے نے نہیں مانی تھی،
ان کی بیوی نے نہیں مانی تھی تو کیا انہوں نے کام بند کر دیا؟ لوط علیہ السلام کی ان کی بیوی نے نہیں مانی تھی تو کیا لوط علیہ السلام نے کام بند کر دیا؟ نہیں، منوانے کا کام تو تم پر تمہاری بیوی کا بھی نہیں ڈالا ہے، تم پر تمہاری اولاد کا بھی نہیں ڈالا ہے، یہ ذمہ داری نہیں، چاہے تمہاری بیوی ہو یا اولاد ہو، بس تمہارا کام صرف سمجھانے کا، آپ سمجھاتے رہیے۔ لیکن یاد رہے یہ لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں، میں یہی بات کہنے جا رہا ہوں جو میں نے شروع میں کہی کہ بھائی معلوم نہیں یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے بھی کہ نہیں، یہ طالب علمانہ خیال ہے کہ بھائی یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو مایوس نہ ہونے دینا۔ جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں، جب یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ یقینی ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نہیں مانی، نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہو، اب وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اور دیکھو پھر اللہ کی پکڑ کیسی ہے۔ رسول اللہ بھی کبھی بہت مایوس ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام کو بھی تسلی دی، لعلک باخع نفسک، آپ اتنا غم نہ کریں اگر وہ نہیں مانتے، آپ کا کام تو بس بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف ہم نے جو نازل کیا ہے آپ کی ذمہ داری آپ ان تک پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا یہ ان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو بھئی اتنا سب کر رہے ہیں، اتنا سب سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے اور سننے کو تیار نہیں، یہ جہالت ہے۔ اور بالخصوص شادی کے مواقع کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اتنا خطرناک لباس پہنتی ہیں جن سے ان کا صاف بدن ظاہر ہوتا ہے، غیر محرم مردوں کی نظریں ان کے جسم پر ٹکتی ہیں، ان کے جسم کو بار بار دیکھتی ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں کہ بھئی کوئی گندی نظریں مجھے بار بار دیکھ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے چہرے بنائے، اس کو جا کر بیوٹی پارلر میں سب سیٹنگ کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، بھویں بنواتی ہیں، جسم کو گدواتی ہیں۔ لعنت ہے ایسی عورتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور آپ لوگ ان سب چیزوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جا کر چہرے بنواتی نہیں، چہرے بگاڑتی۔ اگر کسی نے جا کے چہرہ بنایا، ادھر بھویں بنائی، 1 مہینے کے بعد بھوتنی دکھتی، اور چہروں پر اتنا سب میک اپ، پاؤڈر، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر یہ تو وقتی چیز ہے، یہ تو حسن پیدا کرتی ہے، اور حسن آدمی کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ نور پیدا کرے اپنے چہروں میں، نورانیت پیدا کرے، اور نورانیت پیدا ہوگی اللہ کے سامنے جھکنے سے، سجدوں میں بار بار جانے سے، احکام الہی کے پابند بننے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ دل اور چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ۔ ہم بناوٹی اور مصنوعی حسن کے پیچھے پڑے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا پوری کی پوری دھوکے کا گھر ہے، اور اس میں ہم ایک نیا دھوکہ خریدتے ہیں، پیسے دے کر دھوکہ خریدتے ہیں، اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہو؟ تو شادیوں کے عنوان پر خصوصاً جو بے شرمی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے، اتنے گندے لباس جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا، اتنے خطرناک لباس پہننا، اور نوجوان لڑکیاں، اور اتنا ہی نہیں،
بڑی بڑی عورتیں بھی اپنے آپ کو اتنا بند سوار کر نکالتی ہیں کہ پورا سر سفید ہو گیا بالوں سے، اور وہ ابھی اپنے آپ کو جوان سمجھ رہی ہے۔ بھائی تم جتنا اپنے آپ کو جوان کرو گے اتنے ہی فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حضرت استاد نے بخاری شریف میں ایک عجیب لطیفہ سنایا تھا کہ بھائی ایک بوڑھی عورت تھی جو بہت بند سنور کر نکلی تھی، وہ اپنے آپ کو جوان ظاہر کر رہی تھی۔ اور آج بھی بہت ساری ایسی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بوڑھا ہونا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ بڑھاپا یہ تو ایک یقینی چیز ہے، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی بھی دیکھی، اور جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا بھی دیکھا۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی، اپنے آپ کو بہت سنوارا اس نے، اور ایسا میک اپ اور بناؤ سنگار کیا کہ وہ گویا جوان لڑکی ہے۔ ظاہری بات ہے جب تو اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرے گی تو تجھ کو دیکھنے والے بھی ایسے ہوں گے۔ تو وہ بوڑھی عورت بن سنور کر ایک نوجوان لڑکے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ نوجوان لڑکے نے بھی اس کی عمر کو جانچا نہیں، بس اس کے ظاہری بناؤ سنگار کو دیکھ کر وہ بھی للچائی نظروں سے دیکھنے لگا، اور اس نے کہنے لگا، رفتہ رفتہ آنکھ لڑی میری اس سے جو میرے پاس ہے کھڑی، رفتہ رفتہ آنکھ لڑی میری اس سے جو میرے پاس ہے کھڑی۔ بوڑھی سن رہی تھی، 2-3 مرتبہ نوجوان کے جملے سن کر اس نے سوچا کہ اس کو جواب دینا پڑے گا، تو اس نے کہا، ارے بیٹا جو تیرے پاس ہے کھڑی وہ تو تیری ماں سے بھی ہے بڑی۔ تو بھئی اپنے آپ کو جب اس طرح جوان کر کے ظاہر کرو گے تو گندی نظریں آج بھی دیکھیں۔ یہ وقت جو ہے رجوع اللہ کا ہے اور خالق کی نظروں میں جچنے کا وقت ہے، اور ابھی بھی ہم اپنی جوانی کی فکر کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ تو بوڑھی عورتیں بھی حد سے باہر جا رہی ہیں، نوجوان بھی بے باک ہو رہی ہیں، اور ہماری معصوم بچیوں کی زندگیاں مائیں خود داؤ پر لگا رہی ہیں۔ ابھی سے ان کو ایسے ایسے لباس پہناتی ہے، پھر اب جیسے جیسے وہ بڑی ہوگی تو اپنی طرف سے نئی نئی ڈیزائن اور فیشنیبل کپڑے پہنے گی، تو پھر ماں کہے گی آؤ نہ پہنائی، اب وہ ضد کرے گی کیونکہ تمہیں نے تو عادتیں بگاڑی ہیں۔ تو یاد رہے یہ اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے درد سر بن جائے۔ بھائی مول صاحب تعویذ آلجو، مول صاحب کو وظیفہ آلجو، پھر ایسی اولاد کو پورا قرآن گلے میں لٹکا دیتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہو، صرف پھونک پر تعویذ پر کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں خود بھی اسے سیریسلی لینا پڑتا ہے، خود سے بھی معمولات کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر ایک نئے کپڑے جو چل پڑے، وہ ہماری نوجوان لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں جس میں اس کے پائجامے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ بات مردوں کو کہی کہ جس شخص کے پائجامے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سائیڈ کا مردوں کو بتا دیا، اب دوسری سائیڈ خود سمجھ لیں کہ اگر عورتوں نے اپنی پاجامے اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا تو وہ جہنم میں جائے گی، مردوں نے لٹکایا تو وہ جہنم میں جائے گی۔ نوجوان لڑکیاں ایسے پاجامے پہنتی ہیں جس سے ان کی پنڈلیاں صاف نظر آتی ہیں، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کی پنڈلیاں بھی آپ کے سطر میں داخل ہیں۔ آپ کے گھر میں نوجوان بھائی دیکھ رہا ہے، آپ کا باپ دیکھ رہا ہے، آپ کا بہنوئی دیکھ رہا ہے، آپ کا دیور دیکھ رہا ہے، اور نہ معلوم آپ کے کتنے ایسے غیر محرم مرد جو دن بھر میں کتنی مرتبہ گھر کے طواف کرتے رہتے ہیں، ان کی نظریں آپ کی پنڈلیوں پر پڑتی ہوگی اور یہ آپ کے سطر میں داخل ہے۔ کچھ مسائل بھی جانتی ہو کہ نہیں، یہ ضرورت ہے کہ اسے جاننا چاہیں، اور آپ اتنا ہی نہ سمجھیں کہ پنڈلی کھلی رہنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔
سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی کہ ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس شہر مدین میں اجنبی تھے، انہیں کوئی راستے معلوم نہیں تھے، ابھی ابھی مصر سے بھاگ کر آئے تھے، تو وہ تو مدین کے بالکل شہر میں داخل ہوتے ہوئے ایک مسئلے میں کنویں پر جو مسئلہ ہوا تھا بیٹیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، پھر اس سے آگے کچھ جانتے نہیں تھے کہ مدین کہاں سے کہاں ہے۔ تو وہ لڑکی بلانے جب آئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، تو وہ آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے پنڈلیوں سے چادر ہٹ گئی، جس سے پنڈلیاں نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا بہن پیچھے چلے آؤ، پیچھے چلے آؤ، اور اگر کہیں مڑنے کی جگہ ہے، راستہ بدلنے کا موقع ہے تو آپ کنکری پھینک دینا، میں اس راستے پر مڑ جاؤں گا، اس لیے کہ تیری آواز بھی میرے لیے پڑتا ہے۔ آپ کا گونگا کپڑا الی تو چیخو پاڑی ہے، آواز بھی پڑتا ہے تو جسم تو بدری کے اولا پڑتا ہے۔ اور نوجوان لڑکیاں چاہے اپنے آپ کو ایسا لباس پہن کر کیا ہی سمجھ رہی ہو، پر جب اچھی سوچ رکھنے والے تو یہی سوچتے ہیں کہ کھیتن کی ڈاڑیاں نہ لگا، یہ کوئی طریقہ ہے اور یہ اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو بار بار سیریلیں دیکھتے ہیں موبائل میں اور دنیا کے گندے اور فلم اسٹار کے لوگوں کی نقلیں اتار رہے ہیں، کیا وہ ہمارے آئیڈیل ہیں؟ بالکل نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہمارا آئیڈیل اور ہمیں جس کے نقش قدم پر چلنے کو کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی سیرتیں ہیں، ان کے لباس بیان کیے گئے ہیں، سیر صحابیات عورتوں کی زندگیاں کتابوں میں درج ہیں، اور ہزاروں روپے کے کپڑے خرید رہے ہیں، موبائل خرید رہے ہیں۔ کچھ ایسی بھی کتابیں خریدنے کا مزاج و ماحول بنائیں اور اپنی زندگیوں میں ان کی زندگیاں پڑھ کر دین پیدا کریں، ورنہ اگر اس طرح کی زندگی غفلتوں کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو یہ ہرگز اس شوق اور بھرم میں نہ رہے کہ میرا نام عائشہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، کلثوم، سمیہ یہ ہے تو میں حالت اسلام ہی میں مروں گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نام پر صرف اسلامی نام رکھ لینے سے اسلام پر ہی موت آئی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس فرمان رسول ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اگر مسلمانی والی زندگی گزاری تو مسلمانی والی موت آئے گی، اور مسلمانوں کی زندگی سے اور مذہب اسلام کے طور و طریق سے ہٹ کر زندگی گزاری تو پھر خدا خیر کا معاملہ فرمائے، ورنہ پھر دنیا تو اپنی کھلی آنکھیں تماشا دیکھتی ہے، اچھوں کی اچھی بھی موتیں دیکھتی ہے، بڑوں کی بری بھی موتیں دیکھتی ہے۔ تو یہ دنیا کی جو عارضی زندگی اور یہ وقتی حاضری بس ہمیں یہی سکھانے آئی ہے کہ بھئی یہ زندگی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک جگہ عارضی جگہ ہے، یہاں سے ہمیں گزر کر اور آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو کہا گیا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس طرح ڈرنا کہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ہمیں خود کے بارے میں بھی کہا گیا۔ جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو وہ اپنے اولاد کی دین کی فکریں دنیا کی فکروں پر مقدم رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہ کریں، ہرگز نہیں۔ اپنی اولاد کے لیے اچھی دنیا جمع کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اچھی دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اگر دنیا فی نفس ہی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کا حکم نہ دیتے،
لیکن اچھی دنیا ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھی دنیا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اچھی دنیا، اتنی دنیا بچوں کے لیے جمع کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس سے بچے جس کے ساتھ اپنا گزارا کر سکے اور آسانی سے احکام الہی اور اتباع سنت پر اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ لہذا خود بھی دیندار بنے، اپنی اولاد کی دینداری کی فکریں کریں۔ آخری دم تک ہمیں اپنے اولاد سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آخری دم تک جب ہمارا وقت آخر آئے تب بھی ہمیں اس وقت بھی خود کی بھی فکر ہو اور اپنے اولاد کو بھی فکر ہو، اپنے اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور شریعت مطہرہ میں اس قسم کے سارے واقعات ملتے ہیں، جیسے سیدنا امام احمد بن حنبل جب ان کا آخری وقت تھا تو اپنے بستر پر پڑے پڑے ایک بات بولتے رہتے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ان کے صاحبزادے نے پوچھا، ابا کیا بات؟ کہا کہ شیطان مردود کہہ رہا تھا احمد تجھ کو تیرے علم نے بچا دیا، تو میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ آخری دم تک اتنا بڑا جلیل القدر امام و محدث اپنے آپ سے مطمئن نہیں اور کہہ رہا ہے کبھی نہیں۔ تو ہمیں آخری دم تک خود کی بھی فکر رکھنا ہے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، اپنے اولاد کو جمع کی۔ اور یہاں بھی ہمارے وہاں بھی اولاد کو جمع کرتے ہیں، پننا اللہ ایک کرتارو پلو بنگلو تارو ایلی گاڑی تاڑی پنڈنیا جگیا تاڑی، ہم اس لیے جمع کرتے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جمع کیا، ما تعبدون من بعدی، ایک آسان سا سوال کر دیا، میرے جانے کے بعد کس مذہب پر باقی رہا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج بھی دنیا ایسے بچوں سے بھری پڑی ہے جن کے ماں اور باپ بچپن سے چلے گئے، وہ کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کھانا پینا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ مسئلہ ان کی دینی تربیت کا کہ کہیں یہ آوارگی اور بے باکی، فحاشی اور عریانی کے امام نہ بن جائے۔ جب کوئی نگران نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے کسی بھی چیز کو بنانے میں محنت پڑتی ہے، بگاڑنے میں محنت نہیں پڑتی۔ اپنے اولاد کو اچھے بنانے کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے 2-4 بوڑھے بچوں کے ساتھ چھوڑ دو، ایک ہفتے میں ان کا بھی باپ بن جائے گا۔ بری سنگتیں نبی کے بچے کو بھی نہیں بخشتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بڑے دوستوں کے ہاتھ میں چلا گیا، نبی کا بیٹا بگڑ گیا۔ اور اچھی سنگت بڑے آدمی کی اولاد کو بھی اچھا بنا دیتی۔ ابو جہل تو ابو جہل تھا، لیکن بیٹا اکرمہ جو تھا اس نے اچھے لوگوں کو اچھی نظروں سے دیکھا، اللہ نے ابو جہل کے بیٹے کو صحابی بنا دیا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم آخری وقت تک اپنے اولاد کی فکر کریں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا، ما تعبدون من بعد، بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہا واحدا۔ اب آپ کے جانے کے بعد آپ کے والد ماجد سیدنا اسحاق اور آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر باقی رہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم کوشش کریں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنی خود دیندار بنے رہیں گے، بچوں کی دینی تربیت کرتے رہیں گے، تو وقت آخر میں بچوں سے یہی جواب ملے گا۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، یہ وقتی اور عارضی زندگی ہے، اللہ کے لیے سنبھلنے کا وقت ہے۔ سفر بہت لمبا ہو چکا ہے گناہوں کا، اور ایک قاعدے کی بات ہے، سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی مشکل ہوگی۔ ایک آدمی بیجل پور اور پوپٹ پرا جا رہا اور ایک آدمی ممبئی اور دہلی جا رہا، تو ظاہری بات ہے کہ ممبئی اور دہلی والوں کے مقابلے میں بیجل پور اور پوپٹ پرے والے جلدی لوٹے۔ جس کا سفر جتنا لمبا ہوگا
واپسی بھی اتنی مشکل ہوگی، معصیت کا سفر بہت لمبا ہو چکا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے سفر کو مختصر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے، کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی لیکن اس کا شاید اب موقع نہیں ہے، بہرحال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم سب کو اپنے آپ کو اس شریعت کے مطابق ڈھالنا، ہمیں اپنے مزاج کو اس طرح بنانا ہوگا جیسا اللہ اور اس کے رسول نے چاہا ہے ویسا ہم خود بھی بنیں، اپنے اولاد کو بھی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک جان میں جان ہے ایمان کے سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب وقت آخر آئے اللہ تعالیٰ کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پتنگ بازی کا ماحول چل رہا ہے، اور خاص کر ایک اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ بھئی اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مذہب عطا فرمایا، قرآن کریم نے صاف کہہ دیا